سوال پوچھا گیا کہ ولیوں میں سب سے بلند مقام جیسے کہ شروع سے سنتے ہیں غوث الاعظم کا ہے، لیکن یارجان صاحب مبارک کا کوئی اور موقف ہے، اور قادری کہتے ہیں کہ اس پر تو جدید علماء کا موقف ہے کہ غوث اعظم ہی ہیں۔ اس کی کچھ کتابوں سے ہمیں وضاحت کر دیں۔ میرا کہنا جو ہے وہ شاید قابل قبول نہ ہو کسی کو، کیونکہ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، اسی لیے میری طرف منسوب نہ کریں۔ میری کہنے کے کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اولیاء اللہ کی مراتب کو ضرور یقیناً بالیقین آپ نے پڑھے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان کا مرتبہ آپ غوث نہ رکھیں، ہم انہیں غوث سے کئی مرتبہ بڑے مرتبے پر جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں ہے ڈاؤٹ کہ ہم علیہ باللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نچلا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نچلے درجے دینے کی کوشش سے ان کو نچلا درجہ نہیں ملتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ غوث سے بڑے مراتب بھی ہے، آپ ان کو ان بڑے مراتب سے ملقب کر لیا کریں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اولیاء اللہ کی کیٹیگریز کو سنیں گے کہ قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، قطب الاقطاب ہے، قطب مدار ہے، مجدد ہے، مجدد مئہ ہے، پھر قیوم وقت ہے، مجدد الفسانی ہے، 1000 سالوں کا ایک مجدد ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ شروع کرتے ہیں، گننا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ غوث کو کس مرتبے پر لاتے ہیں؟ آپ غوث کو کیا ابدال سے بھی نیچے رکھتے ہیں؟ آپ جائیں شام میں پوچھیں کسی سے کہ ابدال سے بڑے مرتبے والا کوئی ولی ہے، وہ آپ کو کہیں گے ابدال سے بڑے مرتبے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ اسی طرح علاقہ وائز بھی بہت سارے لوگوں کی اپنے اپنے ایک مراتب جو اولیاء اللہ کے لیے دے دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابن سقا اور ایک اور بندہ جس بندے کے پاس گئے تھے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ایک وقت کا کون ہے؟ غوث ہے، جو سامنے جب بندہ آ جاتا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ بندہ تھا غوث۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ غوث جو تھا وہ مرتبے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مرتبے میں تھا یا کم مرتبے میں تھا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے جب اپنے مراتب قرب دی تو اس غوث سے بھی وہ کئی مرتبہ بلند تھا۔ تو اگر اس غوث سے کئی مرتبہ بلند تھا تو کوئی اور مقام و مرتبہ ہوتا نا۔ یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک نے مکتوبات شریف میں جلد اول صفحہ نمبر مکتوب نمبر 256 جلد اول مکتوبات شریف میں، اسی طرح مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور مکتوب میں بھی 260 جلد اول میں 260 نمبر مکتوب میں کیٹیگری وائز ہمیں یہ بتایا گیا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غوث الاعظم جو ہے، غوث الاعظم، آپ نے لفظ لکھا ہے نا کہ غوث الاعظم سب سے بہتر ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں غوث الاعظم جو ہے وہ قطب مدار کی مرتبے سے اکول ہے، قطب مدار کہ مرتبے سے اکول ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ قطب مدار کے بعد اللہ رب العزت نے قیوم وقت رکھا ہوا ہے، اور قیوم وقت سے اللہ کریم نے مجدد وقت کو فوقیت دی ہے، اور مجدد وقت سے فوقیت جو ہے اس مجدد کو ملی ہے جس کو اللہ کریم نے 1000 سالوں کا مجدد بنا کے رکھا ہوا ہے۔ چلو آپ کے پاس عقل سلیم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت 1000 سال کے لیے مجدد بنائے، 1000 سال کے لیے مجدد بنائے، ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا یا غوث کا مرتبہ زیادہ ہوگا؟ اب خود اپنے عقل سلیم سے جانیے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ قطب مدار میں بھی مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قطب مدار جو ہے اس میں سے ایک قطب التکوین ہے، ایک قطب التکوین والارشاد ہے، جس میں سے تکوین کا نظام اور ارشاد کا نظام دونوں چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں محض قطب مدار سے
قطب التکوین بھی مرتبے میں فوق ہے، اور فرماتے ہیں قطب التکوین سے مرتبے میں قطب التکوین والارشاد کا صاحب مرتبے میں بلند ہے، اور پھر قطب التکوین والارشاد کی مرتبے سے قیوم وقت مقدم ہے، اور قیوم وقت سے پھر مجدد مقدم ہے، اور مجدد سے پھر 1000 سال کا مجدد افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیہ کو فوق سے فوق مراتب سے یاد کیا کریں، کیوں نچلی مرتبے سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ کے قول کے مطابق تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیہ تو مجددیت کے مقام پر فائز ہے، انہیں اللہ رب العزت نے مقام عبدیت و مقام صدیقیت و مقام شہادت عنایت فرمائی ہے، تو اسی لیے ان الفاظ سے آپ ان کو استعمال کریں۔ میری رائے کو آپ بالکل قابل قبول نہ رکھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ کی اس رائے کو آپ مقدم رکھیں۔